اور میری تقریر زیادہ لمبی نہیں ہوگی، میرا تقریر کرنے کا مقصد بھی نہیں تھا، لہٰذا نقیب بے مثال مولانا تقی رضا کے کہنے پر میں تقریر کر رہا ہوں۔ اب کچھ لوگ میری محبت میں یہاں بیٹھے رہے، مجھے فون سے پوچھتے رہے، بس ان کی محبت میں تقریر کرنے جا رہا ہوں، ورنہ میرا کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اتنی دیر میں تقریر بولتا بھی نہیں، اس لیے 12 بجے سے میں پہلے تقریر کرتا ہوں۔ اب میرا مقصد بھی نہیں ہے، میرا من بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ امام حسین کی محفل میں شہدائے اعظم کانفرنس میں بول کر میں بھی شہیدی میں نام لکھوانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور لوگوں نے یہاں پر، میں نے سوچا تھا شاید میرے نئی بازار کے لوگ علم والے ہوں گے، مگر میں نے دیکھا تو لگا کہ ابھی علم والے نہیں ہیں یہ۔ میں آپ کو بتا دوں، میری لمبی چوڑی تقریر نہیں رہے گی، مگر دماغ میں دل میں اتر جائے گی بات، بس میری زبان میرا دل ساتھ دے دے بولنے کے لیے۔ مسلمانوں، جب ایک شاعر اسلام نعت پڑھتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کی محبت میں حضرت حسان نے نعتیں پڑھی تھی اور باادب کھڑے ہو کر نعت پڑھی، میرے مصطفیٰ مچلے نہیں تھے، بس سبحان اللہ کہے تھے۔ یہاں تو دیکھا گیا نعت سننے والے مچل رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنی یادداشتوں کو کھو دیتے ہیں کہ میں اچھل رہا ہوں کہ بے ادبی کر رہا ہوں۔ ارے یہ تمہارے باپ کی محفل نہیں ہے، یہ شہدائے اعظم کانفرنس کی محفل ہے، امام حسین کی محفل ہے۔ جتنا اچھلنا ہو اپنے گھر میں جا کے اچھل لینا، یہ ادب کی جگہ ہوتا ہے۔ اور جانتے ہو نعت پڑھنا حضرت حسان کی سنت ہے، خطابت کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ تو آپ لوگ نعتیں سنیں گے یا تقریر سنیں گے؟ جن کو رسول اللہ سے محبت ہے وہ تقریر سنتے ہیں۔ لہٰذا میں اس لیے یہاں کے لوگوں کو میں بتا رہا ہوں، بہت ہوا، مجھ سے دیکھا نہیں گیا، ادب کے خلاف تھا، امام حسین کی شان کے خلاف تھا، اس لیے میں مجبوراً یہ بات بول رہا ہوں، کبھی ایسا اور کہیں نہ ہو۔ لہٰذا میں پروگرام کر آیا ہوں، میں پٹنیا میں بولا، مسلسل 1 گھنٹے سے لے کر 15 منٹ تک پڑھا، اور اللہ کی قسم میں کہتا ہوں وہاں کے لوگ رونے لگے تھے۔ اور شہدائے اعظم کانفرنس میں یہی ہونا چاہیے کہ دل کو حاضر و ناظر کربلا کی میدان میں کر دینا چاہیے، تاکہ آنکھوں سے آنسو بہ جائے، یہی قیامت کی نشانی، قیامت میں بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ لوگ رونا نہیں چاہتے، بس ہنسنا چاہتے ہیں۔ ارے ہنسو کم رو سے، دنیا میں ہنسنے کے لیے نہیں آئے، رونے کے لیے آئے۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کے تاجدار ہیں نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ستیہ حسین کا ہے زمانہ حسین کا، ستیہ حسین کا ہے زمانہ حسین کا۔ مسلمانوں، ہمارے عشق کی نسبت اس قبیلے سے ہے، ہمارے عشق کی نسبت اس قبیلے سے ہے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں، جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں۔ سجدے تو سب نے کیا، تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ مٹ گئے مٹ جائیں گے عطا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ میرے تقریر سے پہلے حضرت علامہ مولانا سہیب رضا کشوشی سے تعلقات رکھنے والے انہوں نے بڑی عمدہ تقریر کی، مگر شاید یہاں کے لوگوں کو سمجھ میں نہ آیا، مگر اسی حدیث کی روشنی میں بات کروں گا۔ منی وانا من الحسین، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، میرے آقا نے کیوں فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ حسین فاطمہ کا بیٹا ہے، میرا بھی بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، مدینہ شریف کی گلیوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت لگائے تھے، صحابہ سے گفتگو فرما رہے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں، میرے آقا کہتے بیٹا حسین آ گئے، امام حسین کہتے آقا آ گیا ہوں، یا رسول اللہ آ گیا ہوں، نانا جان آ گیا ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا حسین میرے گود میں بیٹھ جاؤ۔ حسین گود میں بیٹھے، گود میں بیٹھنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیشانی کو چومتے، کبھی آنکھوں کو چومتے، کبھی گلا کو چومتے۔ مسلمانوں غور کرنا، امام حسین کو چوم رہے
रहे थे, उसी महफिल में एक बच्चा बैठा था। एक सहाबी रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह, एक बच्चे की शिकायत मैं कहना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, या सहाबी रसूल, कौन सा बच्चा है? आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह, जब हुसैन चलने लगते हैं, उनके पाँव के नीचे जो धूल पड़ती है, एक बच्चा है वो धूल को उठाता है, चूम लेता है, अपनी पेशानी में डाल लेता है। मेरे आका सुनने के बाद फौरन खड़े हो जाते हैं। आपने फरमाया, सहाबा वो कौन सा बच्चा है? सहाबी रसूल ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, वो बच्चा बैठा है। वो बच्चे से मेरे पैगंबर ने फरमाया, ऐ बच्चे के यह बात हकीकत है? बच्चा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये बात सच है। आका, ये बात सच है। मेरे नबी ने फरमाया, क्या तुमने ये बात कही है या ये बात किया है? वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने किया है। जब हुसैन चलते हैं, उनके कदमों के नीचे जो धूल पड़ता है, मैं उठा लेता हूँ, चूम लेता हूँ, अपनी पेशानियों से मल लेता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, अच्छा तुम ये काम करते हो? हुसैन के जो दोस्त थे हबीब इब्ने मज़ाहिर कहने लगे, आका मैं ये काम तो करता हूँ, मगर जो सजा देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, हबीब इब्ने मज़ाहिर तुम्हें सजा मिलेगी। अल्लाह अकबर। सहाबा सोचने लगे, हो सकता है मेरे पैगंबर इस बच्चे को कोई सजा दे, हो सकता है मेरे पैगंबर इस बच्चे की और कोई सजा दे। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा ने अपने हाथ को फैला दिया और फरमाया, ऐ बच्चे, हबीब इब्ने मज़ाहिर तेरी सजा ये, मेरे सीने से आके लिपट जा, मेरे सीने से आके चिमट जा। अल्लाह अकबर। वो बच्चा गया, आका के सीने से चिमट गया, आका के सीने से चिमटा, गोसा लेने लगा। मेरे नबी ने फरमाया, इब्ने मज़ाहिर का हाथ लिया, हुसैन का हाथ लिया और हाथ पे हाथ रखा कर बैत करा दिया। फरमाया, अल्लाह, मैं हुसैन को इब्ने मज़ाहिर को मिला दिया हूँ, मौला इन्हें कभी जुदा होने मत देना। अल्लाह अकबर। अल्लाह को हाजिर नाजिर कहकर मेरे मुस्तफा दुआ कर रहे थे, ऐ अल्लाह इन्हें कभी जुदा मत होने देना, ये दोस्ती कायम रहेगी। जानते हो हबीब इब्ने मज़ाहिर का उम्र उस वक्त 12 से 15 साल था। इमाम हुसैन की उम्र शरीफ 4 से 5 साल की उम्र शरीफ थी। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, ये दोस्ती का आलम यहाँ से शुरू हो गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब चलते, हबीब इब्ने मज़ाहिर देखते, उनके कदमों के नीचे और धूल उठाते, चूम लेते, पेशानियों पे मल लेते। ये हुसैन के दोस्त था। अब हबीब इब्ने मज़ाहिर जब उम्र शरीफ इनके 72 से 75 साल की उम्र शरीफ हुई, मेरे आका को कहा गया करबला आए। मेरे आका हुसैन को कहा गया करबला आ जाए। अल्लाह अकबर। जब आका हुसैन को कहा गया, आका हुसैन करबला आ जाए, आका हुसैन कहने लगे, करबला जाना है, सबसे पहले मैं अपने दोस्त हबीब के पास एक खत लिखना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने खत लिखा और अपने हबीब इब्ने मज़ाहिर के पास कहा, ऐ मेरे दोस्त, मुझे कुछ लोग करबला बुला रहे हैं, पता किस काम की वजह से बुला रहे हैं, पता उनकी क्या साजिशें हैं। हबीब इब्ने मज़ाहिर खत पढ़ते हैं, उस खत में ये बात भी लिखी थी। इमाम हुसैन कहते हैं, हबीब इब्ने मज़ाहिर तो मक्के आ जाना, मैं सबसे पहले मक्का आऊँगा मदीने से। जब हबीब इब्ने मज़ाहिर इमाम हुसैन का खत देखे, गोसा लिया, चूमे और आ गए मक्का शरीफ आ गए। मक्का शरीफ आने के बाद इमाम हुसैन का इंतजार करने लगे, इमाम हुसैन का इंतजार करने लगे। इमाम हुसैन पहुंच जाते हैं, आप देखते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर वहां पहले से मौजूद थे। देखते हैं बाल सफेद हो चुका है, दाढ़ी सफेद हो चुकी है। अल्लाह अकबर। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने देखा, कहा, आका हुसैन आप आ गए, मुझे देखकर खुशी मिल गई। मेरे आका ने फरमाया, हबीब मैं तेरा इंतजार में था कि मेरा हबीब आएगा कि नहीं आएगा। हबीब ने कहा, या आका, मैं आपका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ, जिस हाथ को हाथ में मेरे मुस्तफा ने हाथ पे हाथ रखा दिया है, हबीब कभी तो दगाबाजी नहीं कर सकता। हबीब ने कहा, आका हुसैन एक कदम आप पीछे हटा ले। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने अपने कदम को एक पीछे किया, जब पीछे किया फिर हबीब इब्ने मज़ाहिर घोड़े से नीचे उतरते हैं और मिट्टियाँ उठाते हैं, फिर चूम लेते हैं, अपने जिस्मों पे डाल लेते हैं। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, हबीब तुम वही काम फिर किए जो बचपन में किए थे। आपने फरमाया, हुसैन मदीने वाले आपसे मोहब्बत करते हैं, मैं आपसे इश्क करता हूँ, मैं आपसे इश्क करता हूँ। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, आप बात आ गई, आपने पूछा, हुसैन, आका हुसैन आप
کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کچھ یزیدیوں کو خط آیا ہے اور مجھے پتہ کس کام کے لیے بلا رہے ہیں، مجھے بھروسہ نہیں ان لوگوں پر، اس لیے میں چاہتا ہوں میرا دوست میرے ساتھ رہے۔ حبیب نے کہا آپ کربلا کی بات کرتے ہیں، اگر دنیا کی جس کونے کی بات کرتے حبیب آپ کے ساتھ ساتھ چل دیتا۔ آپ تیار ہوتے اور پہنچ جاتے ہیں، کربلا کی میدان میں پہنچے۔ کربلا کے میدان میں پہنچنے کے بعد خیمہ لگا دیتے ہیں۔ خیمہ لگانے کے بعد حبیب سے کہا گیا حبیب ابن مظاہر اب تم تیار ہو؟ حبیب ابن مظاہر نے کہا آقا حسین میں تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگ میرے ساتھ اور آئے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جو چراغ جل رہا ہے نا اسے گل کر دیا جائے۔ چراغ کی گل کر دیا گیا۔ جب چراغ کو گل کیا گیا تو آپ نے امام حسین نے اس وقت خطبہ دیا۔ امام حسین نے خطبہ کیا دیا؟ امام حسین نے فرمایا جو لوگ کربلا سے جانا چاہتے نا وہ جا سکتے ہیں، میں کسی کو زبردستی نہیں روکوں گا۔ لوگوں نے وہاں کے آنسو بہنے لگے اور رونے لگے اور کسی کوئی اٹھ کر وہاں سے گیا نہیں تھا۔ جانتے ہو امام حسین سوچے جانے والے لوگ چلے گئے ہوں گے، اس لیے آپ نے بتی کو گل کرایا تھا تاکہ میری نظر ان کی نظریں نہ پڑے، تاکہ جس کو جانا چاہتے وہ چپے سے چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ جب پھر سے بتی جلائی گئی امام حسین کہتے تم لوگ رو کیوں رہے ہو؟ جو جانے والے تھے گئے کہ نہیں گئے؟ آج جتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ انہوں نے کہا آقا حسین میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ آقا حسین بچے یتیم ہو جائیں مجھے برداشت ہے، میری بیویاں یتیم ہو جائیں گی برداشت ہے، بیوہ ہو جائیں گی برداشت ہے، مگر آقا حسین میں آپ کے ساتھ چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میرے حسین نے فرمایا علی اکبر تم کہاں ہو؟ علی اکبر آ گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا علی اکبر جاؤ میدان جنگ کا جائزہ لو، زمین کیسی ہے؟ زمین پیر پھسلنے والی تو نہیں ہے، زمین پیر اکھڑنے والی تو نہیں ہے۔ علی اکبر نے فرمایا آقا حسین اور کیا کرنا ہے؟ بابا حسین اور کیا کرنا ہے؟ امام حسین نے فرمایا علی اکبر جا کر کربلا میں اذانیں کہنا، سب سے پہلے شروعات اذان سے ہوگی اور نماز پر ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر کو اذان دینے کا حکم دیا گیا اور کربلا کا زمین کا جائزہ لینے کا حکم دیا گیا۔ جب علی اکبر جاتے ہیں نا کربلا کی زمین پر جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں زمین کا جائزہ لیتے ہیں۔ جائزہ لینے کے بعد علی اکبر کی عمر شریف 18 سال ہے۔ مسلمانوں علی اکبر جاتے ہیں زمین کا جائزہ لیتے ہیں، جائزہ لینے کے بعد اذان کہتے ہیں، اذان کہنے کے بعد پھر زمین کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کربلا کی زمین پر ایک خاتون اپنی آنچل سے مٹیاں صاف کر رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر کہتے ہیں خاتون تم کون ہو؟ وہ خاتون جواب نہیں دیتی۔ علی اکبر سوچتے ہیں یہ کربلا میں یہ خاتون کیا کر رہی ہے؟ کربلا میں یہ خاتون کون ہے؟ ہو سکتا ہے کسی دیہاتی صحابی کی بیوی ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر کو جب جواب نہیں ملا علی اکبر فوراً واپس آئے خیمے میں، کہتے بابا جان میں نے زمین کا جائزہ لے لیا ہے، بابا جان میں نے اذانیں کہہ دی ہے، بابا جان مگر ایک بات اور ہے۔ امام حسین نے فرمایا بیٹا علی اکبر کون سی بات ہے؟ علی اکبر نے فرمایا بابا وہاں پر ایک خاتون تھی، اس خاتون کو میں نے دیکھا چہرہ ڈھکا ہوا تھا مگر اپنی آنچل سے مٹیاں صاف کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا اے خاتون تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے نام نہیں بتایا۔ میں نے پوچھا تم کہاں سے آئی ہو؟ انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا۔ امام حسین کی چیخ نکل جاتی ہے، امام حسین رونے لگتے ہیں زور زور۔ آقا علی اکبر کہتے ہیں آقا حسین آپ رونے کیوں لگے؟ میں نے آپ کو کون سی بات بتا دی جس بات کی وجہ سے آپ رونے لگے؟ علی اکبر کہتے ہیں آقا میں کون سی بات کہہ دیا؟ امام حسین کہتے علی اکبر جس عورت کی بات کرتے ہو وہ عورت کسی صحابی کی بیوی نہیں ہے، کسی دیہاتی صحابیہ نہیں ہے، میری ماں فاطمہ صاف کر رہی تھی، اس لیے صاف کر رہی تھی میرا بیٹا حسین یہی آئے گا اور زخموں سے چور ہو جائے گا، تیروں سے چھلی کر دی جائے گی، تلواروں کی بہت سارے زخم لگ چکے ہوں گے، مگر میرا بیٹا حسین جب گھوڑے سے گرے گا اسی جگہ گرے گا، میں اس لیے صاف کرتی ہوں تاکہ میرا بیٹا حسین کی کبھی کنکریاں نہ چبھنے پائے۔ سیدہ فاطمہ صفا کرتی رہی، وہ ماں ہے، ماں اپنی اولاد سے بہت بے پناہ محبت کرتی ہے۔ ماں کے دل سے پوچھو اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام حسین ماں کی قبروں پہ گئے تھے نا امی میں کربلا جا رہا ہوں، امی میں کربلا جا رہا ہوں، امی مجھے بتائیں نا، اے امی جان اگر آج حسین کو آپ جواب نہیں دیں گی آپ کا حسین کربلا میں تنہا رہے گا،
अम्मी मुझे बताए ना, अम्मी आपका बेटा हुसैन आपका दूध पिया है, आज उसी दूध की निभाने के लिए करबला में जा रहा है, अम्मी मेरा सलाम कबूल कर लेना। अल्लाह अकबर। माँ फातिमा की आवाज आती है, बेटा हुसैन इतनी दर्द भरी गुफ्तगू में मुझसे बातें न करो, मेरे सीने छल्लियां हो चुकी हैं। ऐ बेटे हुसैन, मेरा जी चाहता है कब्र अनवर से बाहर आकर तुझे दूल्हा बनाऊं। अल्लाह अकबर। फातिमा कहती है अगर मैं कब्र अनवर से बाहर आ जाऊंगी ना, क़यामत बर्पा हो जाएगी। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन करबला में खेमे लगाए हैं। अली अकबर आकर कहते हैं अब ऐलान हुआ जंग में कौन जाएगा, जंग में कौन जाएगा सबसे पहले लड़ने के लिए। हबीब इब्ने मज़ाहिर इमाम हुसैन के दोस्त ने कहा हुसैन, आका हुसैन मैं जाऊंगा। इमाम हुसैन ने फरमाया हबीब आप ना जाएं। हबीब ने फरमाया आका हुसैन मेरे होते हुए आप कैसे जा सकते हैं, आका हुसैन इस गुलाम को जाने दीजिए, आका हुसैन इस गुलाम को इजाजत दे दे। हबीब इब्ने मज़ाहिर कहने लगा, इमाम हुसैन कहते अगर इस बात करते हो, अगर इजाजत लेना चाहते हो तो मैं इजाजत दे दूंगा। अपने हाथों से हबीब इब्ने मज़ाहिर की अमामा शरीफ बांधते हैं। अमामा शरीफ बांधने के बाद इमाम हुसैन तलवार देते हैं। तलवार देने के बाद हबीब इब्ने मज़ाहिर से कहते हैं हबीब घोड़े पे सवार हो जाओ। हबीब घोड़े पे सवार हुए, आका हुसैन की पेशानी को चूमते हैं। चूमने के बाद कहते हैं आका हुसैन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे आका हुसैन फरमाते हबीब मेरे दोस्त क्या कहना चाहते हो। हबीब ने कहा आका हुसैन एक बार आप अपनी कदम हटा ले जमीन से। इमाम हुसैन ने फिर जमीन से कदम पीछे किया और आका हुसैन ने जमीन से पैरों को पीछे किया। हबीब घोड़े से नीचे उतरते, फिर मिट्टियां उठाते, चूमते, अपने जिस्मों पे डालते और कहते आका हुसैन अब मुझे जाने की रुख्सत कीजिए। आप तैयार होते चले जाते हैं। यजीदी देखते कहते हबीब इब्ने मज़ाहिर आया है जंग करने के लिए। अरे देखो 72 या 75 साल का बूढ़ा आया है जंग करने के लिए। मजाक उड़ाने लगे, अरे ये बूढ़ा क्या लड़ेगा, इस बूढ़े के अंदर ताकत ही क्या है जिसके बाल सफेद हो चुके हो, जिसकी दाढ़ियां पक चुकी हो। अरे वो बूढ़ा जिसके कमर झुक चुके हो वो जंग करने के लिए आया है। लोग मजाक बनाने लगे। हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते हैं यजीदियो तुम क्या सोचते हो, मेरी कुव्वत मेरे बाल देखकर पहचानते हो, ये देखो मेरे सीने में ईमान कितना है। मैं आका हुसैन का दोस्त हूँ, मैं आका हुसैन का पैरों के नीचे जो मिट्टियां थी ना मैं चूम कर आया हूँ, उसकी बदौलत से मैं जंग करने के लिए आया हूँ। यजीदियों ने कहा इस बूढ़े को खरीद लिया जाए। यजीदियों ने कहा इस बूढ़े को खरीद लिया जाए, हो सकता है ये बूढ़ा ज्यादा देर नहीं लड़ पाएगा, पानी की प्यास लगेगी, पानी देकर इसे अपनी फौज में शामिल कर लिया जाएगा। हबीब इब्ने मज़ाहिर लड़ते रहे, हबीब इब्ने मज़ाहिर लड़ते रहे। अल्लाह अकबर। यजीदी जब तक अकेले आते रहे फिनारे जहन्नम होते चले जा रहे थे, फिनारे जहन्नम होते चले जा रहे थे। अम्र इब्ने साद ने कहा ये हुसैन का गुलाम दोस्त है, इससे अकेले कोई नहीं लड़ पाएगा, लिहाजा इस पर तीरों की बरसात की जाए और तलवार चलाई जाए। दूर से तीरों की बरसात की गई। अब हबीब इब्ने मज़ाहिर को बहुत सारे तीर आकर लग गए, सीने पे तीर लगा, बाजू पे तीर लगा, आपके पैरों में तीर लगा, बहुत सारे तीर लगे। आप घोड़े से जमीन पर गिरते हैं, जमीन पर गिरने के बाद अपने घुटने के बगैर फिर खड़े हो जाते हैं। आप यजीदियों ने कहा हबीब इब्ने मज़ाहिर को घेर लिया जाए। हबीब इब्ने मज़ाहिर को घेर लिया गया। आप कहते यजीदियों ने कहा ऐ हबीब इब्ने मज़ाहिर बूढ़ा इंसान अभी भी वक्त है, तुम मेरे हाथों पर बैठ कर लो और मेरे फौज में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हें पानी पिला दूंगा। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा तेरे पास पानी है? यजीदी ने कहा हाँ पानी है, पानी लाया जाए। पानी प्याले में लाया गया और पानी प्याले में लाने के बाद हबीब इब्ने मज़ाहिर के पास पेश किया गया। हबीब इब्ने मज़ाहिर का गुस्सा जलाल में था, आपने हाथों से मारा, पानी जमीन पर गिर गया। आपने फरमाया यजीदियो तुम पानी के लिए बिक गया होगा, मैं हुसैन के हाथों पे बिक चुका हूँ, अब बिकने वाला नहीं हूँ, मैं बिक चुका हूँ, जो करना हो कर सकते हो। हबीब इब्ने मज़ाहिर फिर खड़े होते हैं, कहते हैं या हुसैन मैं आपका गुलाम फिर से ताकतें बांध रहा हूँ। हबीब इब्ने मज़ाहिर खड़े हुए। यजीदी जो करीब में थे आपने फिर हमला शुरू किया और काटना
شروع کیا لوگ فی نار جہنم ہوتے چلے جا رہے تھے، فی نار جہنم ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، عمرو بن سعد نے پھر اعلان کیا ارے ان پر اور تیریں برسائی جائے۔ یہ بوڑھا دیکھنے میں ہے مگر حقیقت میں بہت طاقتور انسان لگتا ہے۔ انسان مسلمانوں کے جسم سے نہیں ناپا جاتا بلکہ ایمان سے ناپا جاتا ہے۔ حبیب ابن مظاہر کا ایمان تھا، امام حسین کے غلام تھے، امام حسین سے عشق کرتے تھے، امام حسین کے دوست تھے۔ اب انہیں کون فنا کر سکتا ہے مگر اللہ کی مرضی تھی۔ حبیب اب تمہارا وقت قریب آ چکا ہے، حبیب اب تم نہیں لڑ سکتے۔ حبیب لڑتے رہے، تیروں کی برسات کی گئی، بے شمار تیر آ کے لگے۔ آپ گھوڑے سے زمین پر گرتے ہیں، کہتے آقا حسین اپنے حبیب کی مدد فرمائے۔ اللہ اکبر، خیمے میں آواز آئی، خیمے میں جب آواز آئی نا امام حسین خیمے سے باہر تشریف لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرا حبیب دوست کس طرف ہے۔ آپ دوڑے دوڑے جاتے ہیں، دوڑے دوڑے گئے اور دوڑنے کے بعد گئے، کہتے ہیں حبیب میرا دوست تم کس طرف ہو؟ حبیب نے فرمایا آقا حسین میں وہی ہوں جہاں علی اکبر نے کہا تھا ماں فاطمہ جھاڑو لگا رہی تھی، ماں فاطمہ اپنی آنچل سے مٹیاں صاف کر رہی تھی، بس حبیب وہی گرا ہوا ہے۔ آقا حسین فوراً دوڑے دوڑے گئے، حبیب کو اٹھاتے ہیں، ان کی پیشانی کو، ان کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھتے ہیں، کہتے حبیب حبیب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حبیب نے کہا آقا حسین بس وقت قریب آ گیا ہے۔ امام حسین نے کچھ تیر کو توڑ دیا ہے۔ حبیب نے کہا آقا حسین اتنی زحمت نہ اٹھائیں، آپ پر میں مرنے مٹنے کے لیے آیا تھا، آپ پر میں قربان ہونے آیا تھا، نانا کا دین بچانے کے لیے آیا تھا۔ حسین بس میری دو خواہش ہے۔ امام حسین نے فرمایا کون سی خواہش ہے؟ حبیب نے فرمایا آقا حسین ایک بار اپنی قدمیں اور ہٹا لے۔ اللہ اکبر، حبیب اتنے زخموں سے چور ہو چکے ہیں، زمین سے اٹھ نہیں سکتے، کہتے آقا حسین ایک بار اپنی قدمیں اور ہٹا لے۔ اللہ اکبر، امام حسین نے اپنے پیر کو سمیٹ لیا اور پیچھے کیا تو حبیب نے پھر مٹیاں اٹھائی اور چوم لیا، چومنے کے بعد اپنے جسموں پہ ڈال لیا، ڈالنے کے بعد کہتے ہیں آقا حسین اب میں چاہتا ہوں جی اسرائیل آئے میری روح قبض کر لے، میری یہی تمنا تھی اور ایک تمنا اور ہے۔ حسین نے فرمایا حبیب کون سی تمنا ہے؟ حبیب نے مظاہر نے کہا آقا حسین میری ایک خواہش یہ ہے، پہلے آپ وعدہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ امام حسین نے فرمایا حبیب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اور ضرور کروں گا۔ امام حسین نے جب وعدہ کر لیا، حبیب نے کہا آقا حسین یہ غلام مرنے والا ہے، یہ غلام شہید ہونے والا ہے۔ آقا حسین کچھ دیر کے بعد فرشتے آئیں گے، میری روح لے کر چلے جائیں گے۔ آقا حسین آپ مدینے کی طرف رک کر نانا کو گواہ بنا کر یہ بتا دے کہ اے نانا جان میں حبیب سے راضی ہوں، آپ بھی راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر، حبیب کی یہ مرضی ہے۔ حبیب کی آنکھیں مد جاتی ہیں، انتقال کر جاتے، ان للہ و انا راجعون۔ یہ امام حسین کی دوست کی شہادت ہے۔ مسلمانوں واقعہ تو بہت ہے، واقعہ تو بہت بے شمار میرے ذہن میں ہے، علی اکبر کی شہادت میرے ذہن میں ہے۔